السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز آج کی ویڈیو میں حضرت جعفر بن ابی طالب کا خطاب، جس خطاب میں انہوں نے نجاشی کو ان کے سوالات کے جوابات دیے تھے، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے، مردار کھایا کرتے اور بدکاریاں کیا کرتے، اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتے، ہم میں سے طاقتور غریب کو کھا جایا کرتا۔ ہمارا یہ ناگفتہ بحال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایسا رسول بھیجا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی صداقت، امانت اور عفت سے بھی ہم اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور وہ پتھر اور بت جن کی پوجا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ان کی بندگی کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ہمسایوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آئیں، برے کاموں سے اور خون ریزیوں سے باز رہیں۔ اس نے ہمیں فسق و فجور، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ نیز اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزے رکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر نے اسلام کی تعلیمات کو بڑی تفصیل سے گن کر پیش کیا، پھر فرمایا چنانچہ ہم نے اس رسول مکرم کی تصدیق کی، ہم ان پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم وہ لے کر آئے ہمارے پاس آئے تھے، ہم ان پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم وہ لے کر ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان کی پیروی کی ہے۔ ہم صرف اللہ وحدہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جن چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا ہے ہم ان کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو حلال کیا ہے ان کو ہم حلال سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ جرم ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم نے ہم پر زیادتیاں کی اور ہمیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، اور ہمیں اپنے دین سے روگرداں کرنے کے لیے فتنوں میں مبتلا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر پھر بتوں کی پوجا شروع کر دیں، اور جن ناپاک چیزوں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال سمجھیں۔ جب انہوں نے ہم پر جبر و قہر اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ہم پر جینا حرام کر دیا اور ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے باز رکھا، تو اے بادشاہ سلامت، اپنے ملک کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے۔ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر ہم نے آپ کو پسند کیا اور آپ کی پناہ کو ترجیح دی۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے زیر سایہ ستایا نہیں جائے گا۔ نجاشی نے کہا، جو کتاب اللہ کی طرف سے آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، کیا اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے؟ حضرت جعفر نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ نجاشی نے کہا، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت شروع کی۔ تو دوستو، اس اجنبی ماحول میں حضرت جعفر قرآن کریم کی سورہ مریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انوار کی کیسی رمجم شروع ہوئی ہوگی۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور نجاشی پر اور عیسائی علماء پر رکت طاری ہو جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کتابوں کے ورق ان آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں۔ جب آپ تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے اپنی رکت پر قابو پاتے ہوئے کہا، بخدا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہ ایک ہی شمع کی شعاعیں ہیں اور یہ ایک ہی چشمے کی موجیں ہیں۔ آپ پھر نجاشی نے ان دونوں سفیروں کو مخاطب کر کے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیے، میں ان لوگوں کو کبھی آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ جب وہ دونوں ناکام لوٹے تو عمرو بن عاص نے اپنے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیع کو کہا، کل میں ان کے بارے میں ایسی چال چلوں گا جو ان کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دے گی۔ عبداللہ نسبتاً رحم دل تھا، اس نے کہا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے ان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں، آخر وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لیکن عمرو بن عاص نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ کل وہ پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات اسے بتائے گا جسے سن کر نجاشی ان پر غصہ ہو کر انہیں عبرتناک سزا دے گا۔ دوسرے روز بادشاہ جب اپنے دربار میں اپنے تخت پر آ کر بیٹھا تو عمرو بن عاص نے آگے بڑھ کر اسے کہا،
اے جہان پناہ، یہ عیسیٰ بن مریم کے حق میں بڑی نازیبا باتیں کرتے ہیں، آپ انہیں بلا کر پوچھیے تاکہ آپ کو ان کے عقیدے کا پتہ چل جائے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس دوسری طلبی پر ہمیں بڑی فکر لاحق ہوئی۔ پھر سارے مسلمان اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ اگر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کوئی سوال کیا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا کہ بخدا ہم اس سوال کا وہی جواب دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ جب وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے جھٹ یہ سوال پوچھا، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ خطیب اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور بڑی جرأت و دلیری سے فرمایا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری اور عبادت گزار مریم کے اندر ڈالا ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، بخدا تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں مسند امام احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ نجاشی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور جس ہستی کے پاس سے تم آئے ہو اسے بھی مرحبا کہتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کا مسئلہ عیسیٰ بن مریم نے دیا تھا۔ میرے ملک میں جہاں چاہو قیام کرو، خدا کی قسم اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حضور کا کفش بردار بنتا اور وضو کرانے کی سعادت حاصل کرتا۔ مسلمانوں کو کہا، تم جاؤ اور میرے ملک میں آرام سے رہو، جس نے تمہارے ساتھ بد کلامی کی میں اس پر تاوان لگاؤں گا۔ یہ جملہ اس نے 3 بار دہرایا، پھر کہا، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں تم میں سے کسی ایک کو ان کے حوالے کر دوں اور وہ مجھے اس کے بدلے میں سونے کا ایک پہاڑ دے دیں۔ پھر بادشاہ نے اپنے درباری کو کہا کہ ان مکہ والوں نے جو تحائف دیے ہیں وہ سب انہیں واپس کر دو۔ میرے خدا نے جب یہ ملک مجھے واپس دیا تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی، نیز اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی، تاکہ ان مسلمانوں کے بارے میں اب میں لوگوں کی بات مانوں۔ اس طرح یہ دونوں مکہ کے نمائندے ناکام لوٹے۔ دوستوں آگے اس کی مزید ڈیٹیلز بھی ہیں اور کچھ واقعات بھی ہیں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔